بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کالج اسلام آباد کی جانب سے آن لائن لیکچر سیریز برائے جماعت دہم مطالعہ پاکستان کا لیکچر نمبر 15 اگست و ستمبر سیشن۔ اگر کوئی لیکچر کے بارے میں سوالات ہوں تو یہ آپ کے سامنے میرا یوٹیوب کا پرسنل چینل کا لنک ہے، اس میں آپ سوالات کر سکتے ہیں لیکچر سے متعلق۔ ٹاپک ہے پاکستان کے امریکہ، چین، برطانیہ، یورپی یونین، روس اور جاپان کے ساتھ تعلقات، اور ان میں سب سے پہلے پاک امریکہ تعلقات کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ پاک امریکہ تعلقات کی ہسٹری جو ہے ہماری قیام پاکستان کے فوراً بعد سے شروع ہوتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس وقت دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک امریکہ اور ایک یو ایس ایس آر، جس کو روس بھی کہا جاتا ہے۔ 1948 میں امریکی سفیر نے قائد اعظم کی خدمت میں اپنی اسناد سفارت پیش کی۔ کوئی بھی نیا سفیر جب آتا ہے تو وہ ریاست کے سربراہ کے سامنے اپنی اسناد یا ڈاکومنٹس پیش کرتا ہے۔ تو پاکستان چونکہ نیا بنا تھا تو امریکہ کا جو سفیر آیا نیا، تو اس نے قائد اعظم کے سامنے اپنی اسناد پیش کی۔ اس موقع پر قائد اعظم نے، جس طرح کے سفارتکاری کا تقاضا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اپنی دوستی کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ ہم تمام آزاد اقوام کے ساتھ دوستی اور خیر سگالی، یعنی کہ وہی معنی دوستانہ تعلقات کے چاہتے ہیں۔ اس وقت امریکہ کے جو صدر تھے ٹرومین، انہوں نے پاکستان کو دعوت دی، پاکستان کے وزیر اعظم کو امریکہ کی دورے کی دعوت دی۔ لیاقت علی خان نے اپنے خطابات کے ذریعے پاکستان کے قیام کے مقاصد بیان کرنے کے علاوہ پاکستان کی ترقی کی ضروریات بھی بیان کی۔ یہ وہاں پہ خطابات کیے تھے جہاں لیاقت علی خان نے 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا تھا، اور ان کا یہ دورہ کامیاب رہا اور پاکستان کو امریکہ سے فوجی اور بہت زیادہ معاشرے یعنی کہ اکنامک ایڈ بھی ملی، اور چونکہ پاکستان اس وقت نیا قائم ہوا تھا، پاکستان کے لیے بہت زیادہ مددگار بھی تھی ایڈ۔ اس وقت یہ نہ صرف امریکہ کی طرف سے ہمیں دعوت ملی تھی بلکہ یو ایس ایس آر یعنی کہ روس جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی طرف سے بھی دعوت ملی تھی دورے کی، مگر پاکستان نے امریکہ جانے کے، یعنی کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اور ایک طریقے سے اس دورے کی وجہ سے، لیاقت علی خان کے دورے کی وجہ سے ہماری فورن پالیسی، ہماری جو خارجہ پالیسی ہے، اس کی سمت کا بھی تعین ہو گیا کہ ہم مستقبل میں امریکہ کے ساتھ زیادہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اور امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھنے کا مطلب ہے کہ اس کا جو مخالف یعنی کہ روس یا پھر یو ایس ایس آر جو ہے، لازمی طور پہ اس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ دونوں آپس میں امریکہ اور یو ایس ایس آر مخالف تھے ایک دوسرے کے۔ 1955 میں امریکہ اور پاکستان کے نمائندوں کے درمیان تعاون کے ایک سمجھوتے پر دستخط ہوئے، جس کے تحت امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ری ایکٹرز کی تعمیر، ڈیزائننگ اور دیگر امور میں کچھ حقوق عطا کیے۔ ری ایکٹر جو نیوکلیئر ری ایکٹر کی بات کی جا رہی ہے۔ جولائی 1961 میں صدر پاکستان ایوب خان نے امریکہ کا دورہ کیا، 5 روزہ سرکاری دورہ کیا۔ اس وقت امریکہ کے صدر کینیڈی تھے، اور مسئلہ کشمیر بھی اس وقت ڈسکس کیا گیا، اور جو دورے کے اختتام پر دونوں ملکوں کی مشترکہ اعلانیہ یا اعلامیہ جاری ہوتا ہے۔ اس میں امریکہ نے پاکستان کو جو ہمارا 5 سالہ منصوبہ، دوسرا 5 سالہ منصوبہ تھا، یہ 5 سالہ منصوبہ جو ہوتا ہے یہ اکنامک پلاننگ کا حصہ ہے، معاشی پلاننگ کا حصہ ہے، اور یہ جو ہے مستقبل میں 5 سال کے اندر کسی بھی ہمارے ملک کے جو اہداف ہیں، کیا کیا مقاصد ہیں، ان کو کس طریقے سے حاصل کیا جائے گا، کون سی ترجیحات ہیں، یہ 5 سال کے لیے مخصوص کی جاتی ہیں۔ تو ہمارا جو دوسرا 5 سالہ منصوبہ تھا، امریکہ نے اس میں پاکستان کو امداد دینے کی یقین دہانی کرائی، اور اس کے علاوہ امریکہ کے جو دوست ممالک تھے، امریکہ کے جو اتحادی تھے، یہاں پہ ان کے لیے لفظ ہواری کا لفظ استعمال کیا گیا ہے،
ان کی طرف سے بھی یہ بھی کہا گیا، امریکہ نے یہ کہا کہ ہم ان کو بھی آمادہ کریں گے کہ پاکستان کو کی مدد کریں، اقتصادی امداد کریں۔ امریکہ نے پاکستان کی فوجی امداد اور اقتصادی امداد کی بات کو بھی دہرایا کہ ہم ان کو امداد دیں گے، فوجی بھی اور اقتصادی بھی۔ اور امریکہ نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو سرحد ہے ہماری، جس کو ڈیورن لائن کہا جاتا ہے، اس کو بین الاقوامی سرحد کے طور پر تسلیم کر لیا، کیونکہ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں کہ افغانستان اور پاکستان کی یہ جو سرحد ہے، اس کو افغانستان تسلیم نہیں کرتا انٹرنیشنل باؤنڈری کی حیثیت سے، مگر امریکہ نے اس وقت اس کو تسلیم کر لیا۔ 1979 میں 1979 میں یو ایس ایس آر، جس کو روس کہا جاتا ہے، یو ایس ایس آر کی افواج نے افغانستان میں داخل ہوئیں اور وہاں کے معاملات کو اپنے کنٹرول میں لیا، اور پاکستان اور امریکہ اور اس کے علاوہ امریکہ کے جو دیگر اتحادی ممالک تھے، جن میں عرب کنٹریز بھی کچھ تھے اور یورپ کی کنٹریز بھی تھے، ان سب نے مل کر روسی افواج کا افغانستان میں مقابلہ کیا۔ کس طریقے سے کیا؟ افغانستان کے عوام میں ان کو تیار کیا مجاہدین کے طور پہ، اور روسی افواج کے خلاف لڑایا۔ پاک امریکہ مشترکہ پالیسی جو یہ تھی افغانستان کے بارے میں، اس کی وجہ سے روس کو ناکامی ہوئی افغانستان میں، اور اپنی فوج کو افغانستان سے نکالنے پر مجبور ہوا۔ دسمبر 1982 میں امریکہ میں جو صدر تھے رونلڈ ریگن، جن کا نام تھا صدر، نئے صدر جو تھے ریگن نے، انہوں نے دعوت دی پاکستان کے جو اس وقت ہمارے پاس حکمران تھے، جنرل ضیاء الحق، امریکہ گئے وہ، اور اس دورے میں دونوں ممالک نے ایک وزارتی کمیشن، منسٹرز کا کمیشن کے قیام کا اعلان کیا، اور پاکستان کو F-16 طیاروں کی پہلی کھیپ دے دی گئی۔ اب یہ وہ دور تھا جب افغانستان میں امریکہ کو پاکستان کی اشد ضرورت تھی، تو امریکہ نے لازمی طور پہ مہربان ہونا تھا۔ تو پاکستان جو اس وقت کے دور امریکہ کا جدید ترین طیارہ تھا F-16، تو پاکستان کو امریکہ نے یہ دینے کا وعدہ کیا، اور اس کی جو پہلی کھیپ تھی، کھیپ مطلب یہ کہ بہت سارے F-16 دینے تھے، مگر جو پہلے جتنے بھی دینے تھے، پہلی کھیپ پاکستان کو اس وقت دی گئی۔ اس کے جواب میں 1983 میں اب پاکستان کو امریکہ سے امداد ملی، تو بھارت جو ہے وہ روس، یو ایس ایس آر جو روس، ان کے ساتھ بہت قریبی، پہلے بھی ان کے بہت اچھے تعلقات تھے، مگر یہ کہ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ قریب ہونے کی وجہ سے بھارت اور روس مزید آپس میں قریب ہو گئے۔ تو 1983 میں بھارت اور روس نے ایک معاہدہ کیا، اور روس نے بھارت کو جدید ترین اسلحہ، بختر بند گاڑیاں، ٹینک شکن اسلحہ وغیرہ دینے کا اعلان کیا۔ 1985 میں امریکی سینٹ نے ایک قانون کی منظوری دی۔ وہ قانون کیا تھا؟ اس کے تحت ایٹمی ہتھیار بنانے والے ممالک کی امداد بند کر دی جائے۔ اس قانون کو پریسلر امینڈمنٹ کہا جاتا ہے۔ امینڈمنٹ مطلب قانون میں ترمیم۔ تو پریسلر، جس کا نام لیری پلیسلر تھا، جس نے یہ پیش کیا، جو سینیٹر تھا، اس کا نام لیری پلیسلر تھا، اور اس نے چونکہ پیش کی تھی، اس وجہ سے اس کا نام بھی پریسلر امینڈمنٹ رکھا گیا، اور جس کے تحت جو بھی ملک ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہوگا، جس کے اوپر شبہ ہوگا، تو امریکہ کی امداد جو ہے اس کو نہیں ملے گی۔ اب ہوا یہ کہ یہ قانون تو پیش ہو گیا، مگر امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی اور افغانستان کے سلسلے میں، تو اس وقت کے جو امریکہ کے صدر تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ امینڈمنٹ تو ٹھیک ہے، ایسے ملکوں کو جو ایٹمی ہتھیار بنا رہے ہیں ان کو امریکی امداد نہیں ہوگی، مگر 1 سال کے لیے ہم پاکستان کو اس چیز سے استثناء دیتے ہیں، یعنی کہ پاکستان کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا، ہم 1 سال کے لیے پاکستان کو امداد دے دیں گے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریسلر امینڈمنٹ جو ہے مستقبل میں استعمال ہونی تھی۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو امریکہ کی مرضی کے مطابق چلنے کے لیے، تاکہ اس کو امریکہ کی امداد ملے، یہ پریسلر ترمیم کی گئی، اور ہر سال جب بھی پاکستان کوئی امداد درکار ہوگی یا امریکہ نے امداد دینی ہوگی، لازمی طور پہ امریکی صدر پاکستان سے کچھ اپنی باتیں منوائے گا، اور اس کے جواب میں اس کے معاوضے کی شکل میں 1 سال کے لیے پاکستان کو امداد مل جائے گی۔
بعد میں بھی، کیونکہ صرف اس سال پاکستان کی ضرورت نہیں تھی امریکہ کو، بعد میں بھی ضرورت تھی، تو نہ صرف اس سال بلکہ اگلے سالوں میں بھی امریکی صدر نے اس امینڈمنٹ کو، یعنی کہ پریسلر کے جو لا ہے، قانون کو پاکستان کے اوپر، جب تک امریکہ کو پاکستان کی ضرورت رہی، پاکستان کے اوپر اس کے اوپر عمل درآمد کرنے سے مستثنیٰ قرار دیتا رہا، پاکستان کو امداد ملتی رہی اور ہر سال بسال امداد ملتی رہی۔ اکتوبر 1985 میں جب جنرل ضیاء الحق اقوام متحدہ کی 40ویں سالگرہ کے تقریبات میں شرکت کے لیے نیو یارک گئے تو امریکی صدر سے بھی انہوں نے ملاقات کی۔ 1986 میں پاکستان کے وزیر اعظم جو اس وقت تھے محمد خان جنید، جو امریکہ کے دورے پر گئے، اس دورے میں انہوں نے امریکہ کے صدر کے علاوہ دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کی، اور اس موقع پر دونوں ممالک میں حساس ٹیکنالوجی، سینسٹیو ٹیکنالوجی کی منتقلی کا معاہدہ طے پایا۔ اب سینسٹیو ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے؟ ایسی ٹیکنالوجی جو کہ میزائلوں میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، نیوکلیر ویپنز بنانے میں، نیوکلیر ویپنز کو استعمال کرنے میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ دیگر مثبت چیزوں میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہ ٹیکنالوجی ہے جسٹ لائک کمپیوٹر۔ ایک مثال، اگر مثال لیتے ہیں، اگرچہ آج کل کے دور میں کمپیوٹر جو ہے سینسیٹیو ٹیکنالوجی میں نہیں آئے گا، جدید ترین اگر کوئی کمپیوٹر ہو، سپر کمپیوٹر، تو اس کو کہہ سکتے ہیں، مگر عام کمپیوٹر نہیں آئے گا۔ اب ایک کمپیوٹر ہے، اس کو ہم علاج کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو ہم ایگریکلچر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اسی کمپیوٹر کو ہم اسلحے کی پیداوار میں یا میزائل ٹیکنالوجی میں یا نیوکلیر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ٹیکنالوجی تو سینسیٹیو ہے، مگر اس کے استعمال دونوں طرف ہو سکتے ہیں۔ تو امریکہ اور پاکستان کے درمیان سینسیٹیو ٹیکنالوجی یعنی حساس ٹیکنالوجی کی منتقلی کا معاہدہ طے پایا۔ منتقلی مطلب امریکہ سے پاکستان آنا، لیکن امریکہ نے شرط عائد کی کہ اس ٹیکنالوجی کو ایٹمی پروگرام کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ مارچ 1986 میں امریکہ نے اگلے 6 برس کے لیے پاکستان کو 3 ارب 20 کروڑ ڈالر امداد کی منظوری دے دی۔ پھر میں آپ کو یہ یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ یہ تقریباً وہی دور تھا جب افغانستان میں امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی، تو یہ مہربانیاں ہونی تھیں۔ اس کا زیادہ تر حصہ فوجی سامان کی خریداری کے لیے تھا۔ ان جو 3 ارب 20 کروڑ ڈالر کی امداد تھی، زیادہ تر حصہ فوجی سامان کی خریداری کے لیے تھا، اور اس امداد پر شرح سود یعنی کہ انٹرسٹ بھی بہت کم تھا۔ یہ امداد جو ہے یہ ڈونیشن کی شکل میں نہیں تھی، بلکہ قرضے کی شکل میں آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ قرضہ بھی اس قسم کا ہوتا تھا کہ پاکستان امریکہ کی بتائی ہوئی شرائط کے مطابق اسلحہ یا دیگر چیزیں حاصل کر سکتا تھا، اور اسلحہ بھی پاکستان امریکہ سے ہی خریدتا تھا، مگر یہ ایک آسانی تھی کہ اس پہ شرح سود جو ہے انٹرسٹ وہ کم ہوتا تھا۔ 1995 کے اواخر میں جب ضیاء الحق کی حکومت تو نہیں رہی تھی، پاکستان میں ڈیموکریسی تھی، وزیر اعظم پاکستان محترمہ بینظیر بھٹو نے امریکہ کا دورہ کیا۔ وہاں پر ایک مقبول شخصیت کے طور پہ سامنے آئیں، بہت پاپولر شخصیت کے طور پہ آئیں، اور اس کے نتیجے میں پاک امریکہ تعلقات میں مزید بہتری کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ جنوری 1992 میں پریسلر ترمیم، جس کا پہلے ذکر ہوا 1985 میں جو پیش ہوئی تھی، اس کے خالق اور محرک لیری پریسلر نے امریکی بیرونی امداد کے قانون میں تبدیلی کروائی، جس کے تحت پاکستان کی ہر قسم کی امداد روک لی گئی۔ اس ترمیم میں پاکستان کو ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کہا گیا تھا۔ تاہم چند ماہ بعد بش انتظامیہ نے پاکستان کو 30 کروڑ ڈالر کا اسلحہ فروخت کرنے کی اجازت دی، اور پاکستان کی اقتصادی امداد پر سے بھی پابندی جزوی طور پر اٹھا لی گئی۔ ایک طرف پریسلر ترمیم ہے جو کہ پاکستان کی امداد روک رہی ہے، مگر دوسری طرف جو بش انتظامیہ یعنی کہ جو پریزیڈنٹ تھا، انہوں نے عارضی طور پر یہ پابندی ہٹا کے اقتصادی میں امداد بھی دی، اور اسلحہ فروخت کرنے کی بھی اجازت پاکستان کو دے دی، یعنی کہ پاکستان کو امریکہ کا اسلحہ ملے گا۔ 26 جنوری 1996 کو صدر جو بل کلنٹن تھے اس وقت، انہوں نے براؤن ترمیم پر دستخط کی، جس کے تحت پاکستان کے لیے فوجی و اقتصادی امداد کی راہ ہموار ہوگی۔ براؤن ترمیم جو ہے وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ پریسلر ترمیم کی وجہ سے، چونکہ پاکستان نے بہت ساری جو چیزیں جن کی پیمنٹ کر دی تھی جس اسلحے کے لیے، مثال کے طور پہ F-16، اور پیمنٹ ہو چکی تھی، وہ جہاز بھی یعنی کہ F-16 وہ بھی تیار کھڑے ہوئے تھے، مگر پریسلر ترمیم کی وجہ سے پاکستان کو وہ جہاز نہیں دیے جا سکتے تھے۔ تو براؤن امینڈمنٹ کے ذریعے سے اس کے لیے راہ ہموار کی گئی
کہ جو پاکستان نے پیمنٹ کر دی ہے اس کی کم از کم ڈیلیوری، اس اسلحے کی ڈیلیوری پاکستان کو ہو جانی چاہیے۔ اس میں پاکستان نے اس کو ترمیم کو ویلکم کیا۔ 15 جنوری 1998 کو امریکی کانگریس نے پاکستان کو F-16 طیارے نہ دینے کے سلسلے میں رقم واپس کرنے کی حمایت کر دی۔ پاکستان کو یہ کہا گیا کہ براؤن امینڈمنٹ میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے کہ جس کی پیمنٹ پاکستان کر چکا ہے تو یا تو پھر پاکستان کو وہ اسلحہ دیا جائے یا پھر اس کو پیمنٹ کی جائے۔ تو امریکہ کانگریس نے پھر 1998 میں یہ فیصلہ کیا۔ 2004 میں امریکی افواج کے جنرل اپنے وفد کے ہمراہ پاکستان کے 2 روزہ دورے پر آئے۔ اس دوران انہوں نے صدر پاکستان سے ملاقات کی۔ صدر پاکستان اس وقت جنرل مشرف تھے، اور افغانستان میں جاری آپریشن پر تبادلہ خیال کیا۔ افغانستان میں کون سا آپریشن تھا؟ اب تو روسی افواج جا چکی تھی، اب جو طالبان وغیرہ کی حکومت تھی اور اس کی حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت امریکہ پاکستان کو $270 ملین کی امداد دے گا جو مختلف ترقیاتی کاموں پر خرچ ہوں گی۔ 11 ستمبر 2001 میں امریکہ میں ہونے والی دہشت گردی، یعنی کہ جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ جو حملہ ہوا تھا، ان واقعات کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ یہ ہم کو یاد ہوگا، ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ امریکہ نے القاعدہ نے کہا کہ الزام یہ لیا، اپنے منظور کیا تھا، اپنے اوپر لیا تھا کہ ہم نے امریکہ کے اوپر حملے کرائے ہیں 9/11 والے، اور ان کی جو پناہ گاہ تھی وہ افغانستان تھی، اور افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی۔ اس وجہ سے امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، کیونکہ القاعدہ وہاں پر ہی ہوتی تھی۔ اس جنگ میں پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا، یعنی کہ پاکستان نے امریکہ کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، اگر آپ افغانستان کے خلاف کارروائی کرتے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کو خود دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے جو افغانستان کے ذریعے سے دہشت گردی ہوتی ہے۔ امریکہ نے اپنے مقاصد کے لیے کئی بار پاکستان کے ساتھ دیرپا اور خوشگوار تعلقات رکھنے کا اعادہ کیا، یعنی کہ ارادہ یا اپنی نیت کا اظہار کیا ہے، اور 2001 کے بعد امریکہ پاکستان کو اربوں ڈالر بطور قرض بھی دے چکا ہے۔ البتہ امریکہ نے پاکستان کے دیرپا اقتصادی اور دفاعی فائدے کے لیے کسی بھی بڑے منصوبے کے لیے مدد نہیں دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو امداد بھی دی ہے اپنے مقاصد کے لیے، جب ان کو ضرورت پڑی پاکستان کی، اور اسلحہ بھی دیا ہے، مگر کسی بھی ایسے منصوبے میں مدد نہیں دی جو کہ پاکستان کو حقیقی ترقی کی طرف گامزن کر سکے، چاہے وہ اقتصادی ترقی ہو یا پھر دفاعی میدان میں ٹیکنالوجی وغیرہ ٹرانسفر کرنے کی کوئی چیز نہیں دی، ہمیشہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ 2019 میں پاکستان کے وزیر اعظم جو موجودہ ہیں عمران خان نے امریکہ کا سرکاری دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران وزیر اعظم اور اس کے وفد نے امریکی انتظامیہ سے ملاقات کی اور بہت سے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ابھی بھی ہیں، ان کی ملاقات کا اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد وفود کی سطح پر، یعنی کہ جو ڈیلیگیشن جو وزیر اعظم پاکستان جب گئے تھے تو ان کے ساتھ وہ صرف اکیلے نہیں گئے تھے، ان کے ساتھ دیگر افراد بھی ہوتے ہیں، وفد کے ارکان ہوتے ہیں، یہ پورا ڈیلیگیشن ہوتا ہے، افراد کا ایک گروہ ہوتا ہے۔ تو نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کی ملاقات ہوئی بلکہ وفود کی بھی آپس میں ملاقات ہوئی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے پائیدار شراکت داری، پائیدار یعنی کہ کافی عرصے تک چلنے والی شراکت داری جس میں دونوں کی کنٹریبیوشن ہو سے متعلق بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے افغان امن کا عمل ہے یہ نیک نیتی سے جاری رکھنے کا اعادہ کیا، یعنی کہ اپنی نیت کا اظہار کیا۔ افغان عمل یعنی کہ افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے، اس کے علاوہ مختلف گروپس ہیں، اور اس کی بات کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ امن والی حکومت بنے۔ افغان امن عمل میں ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ پرامن ہمسائیگی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ترجیح ہے، یہ پاکستان نے امریکہ کو واضح کیا۔
عمران خان کے دورے پر۔ وزیر اعظم عمران خان نے صدر ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی دعوت دی، جس کو انہوں نے قبول کیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے امریکی صدر کو اپنے معاشی اور سماجی ویژن سے آگاہ کیا۔ معاشی اکانومی کے بارے میں وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ میں پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کس طرح ہونی چاہیے، اور سماجی سوسائٹی کے بارے میں، سوشل، میں پاکستانی معاشرے کو کس طرح دیکھنا چاہتا ہوں۔ ویژن کا مطلب ہے انسان اپنی دور رس سوچ جو ہے، انسان اپنی خواہش اس میں دیکھے کہ میں مستقبل میں پاکستان کی معیشت کو اور معاشرے کو کس طرح دیکھنا چاہتا ہوں، عمران خان نے واضح کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کے خطے میں امن کے لیے نقطہ نظر کی تعریف کی۔ یہ تمام جو ہے سفارتی الفاظ ہوتے ہیں، اور مسئلہ کشمیر کے حل کرنے کے لیے تعاون کی پیشکش کی، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مسئلہ کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل، یعنی کہ جو حل ہونے والے مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے جامع مذاکرات پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ جامع یعنی کہ تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے، سب چیزوں کی کوئی چیز چھوڑی نہ جائے، کنسولیڈیٹڈ مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ اور بھارت کے ساتھ معمول کے تعلقات دونوں کے باہمی مفاد میں، دونوں کی یعنی کہ پاکستان اور بھارت دونوں کا اس چیز میں فائدہ ہے، نارمل تعلقات، ورنہ جنگ کی جو حالت ہے وہ دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ پاک امریکہ کے تعلقات جو نیکسٹ ہے ٹاپک، پاک روس تعلقات، یہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ شکریہ۔